اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورۃ آل عمران مضمون کے اعتبار سے اور دعوے کے اعتبار سے یہ انہی مضامین کو تفصیل سے ذکر کر رہی ہے یہ سورت جو مضامین سورۃ البقرہ میں بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس سورت کے اندر ایک امتیازی شان یہ ہے اس سورت کی کہ خبائث یہود کا ذکر ہے اس میں، اور نصرانیت کے اہم اصولوں کا رد ہے اس میں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ درس میں کہ ان کے خبائث میں سے ایک خباثت یہ تھی اہل کتاب کی، اطاعت الاحبار والرہبان، یہ اپنے مولویوں اور پیروں کی اطاعت کرتے تھے تحلیل و تحریم میں، بلکہ ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ دوسری خباثت اور گندگی ان کی یہ تھی احتجاج بالباطل، باطل چیزوں سے دلیل پکڑتے تھے۔ دلیل تو بندہ حق سے پکڑتا ہے، یہ باطل سے دلیل پکڑتے تھے۔ تیسری ان کی خباثت یہ تھی اضلال المؤمنین، مومنوں کو گمراہ کرنا۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ۔ چوتھی خباثت ان کی یہ تھی کفرہم بآیات اللہ، کہلواتے اہل کتاب ہیں اور اللہ کی آیات کا کیا کرتے تھے؟ انکار کرتے تھے۔ پانچویں گندگی اور پلیتی ان کی یہ تھی تلبیس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ ملاتے تھے۔ اور چھٹی تلبیس الدین علی الضعفاء، جو کمزور اور ناسمجھ قسم کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان پڑھوں پر ان کا دین خلط ملط کر دو تاکہ ان کو حق اور باطل میں تمیز ہی نہ ہو۔ پتہ نہیں کیڑے سیاحتے نے ایسا گڈ مڈ کر دو کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ بھائی، آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اتنے فرقے ہوں گے، پتہ نہیں ٹھیک کون سا ہوگا۔ ہاں یہ سفیان ثوری فرماتے ہیں، آپ کے سوال کی بات، سفیان ثوری فرماتے ہیں من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود، ہمارے علماء میں سے جو بگڑ جائیں، جن میں فساد پیدا ہو جائے، تو دیکھو ان میں یہودیت کی بو آئے گی، وہ یہود والے کام کریں گے۔ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا، اور جو ہمارے عبادت گزار ہیں ان میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو فَفِيهِ شَبَهٌ مِّنَ النَّصَارَى، ان میں نصارہ کی بو آئے گی، ان کی شباہت ہوگی، کیونکہ راہب تھے تو یہ راہب بن جائیں گے، اور جب مولوی بگڑیں گے تو پھر یہ آپ دیکھ لینا قرآن کریم نے یہود کی جو عادات بیان کی ہیں یہ بالکل بعینی ہی ان میں موجود ہوں گی۔ ساتویں خباثت ان کی الوصیۃ بالیہودیۃ المنسوخۃ والنصرانیۃ المنسوخۃ، یہودیت اور نصرانیت کی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو وصیت کرتے ہیں، حالانکہ یہودیت نصرانیت منسوخ ہو چکی ہے،
اب دین حق صرف اسلام ہے۔ نمبر 8 خباثت ان کی یہ تھی خیانت مستمرہ، خیانت ہر وقت ان کے اندر خیانت ہی خیانت۔ اگر آپ ڈھیر سارا خزانہ بھی جمع کریں تو کچھ لٹا دیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ان میں ہیں کہ اگر آپ 1 دینار ان کے پاس رکھیں گے تو واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 9 ان کی پلیتی اور خباثت یہ ہے تحریف فی الکتاب، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ۔ نمبر 10 افتراء علی الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر جھوٹ باندھنا۔ جیسے کہ خود ہی کل آپ نے پرسوں پڑھا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میری کیا کرو، عبادت کرو۔ اس کا جواب دیا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی نبی کے شایہ نشان یہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں کتاب دے، نبوت دے، حکمت دے اور اس کے بعد وہ لوگوں کو یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، ان کی تعلیم تو یہ ہے وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے بن جاؤ۔ اور 10ویں خباثت ان کی یہ ذکر کی التولی عن کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے روگردانی کرنا۔ اللہ کی کتاب سے کیا کرنا؟ روگردانی کرنا، جو ابھی یہاں آج کے درس سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے جائے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب لیا وعدہ اللہ نے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب لیا اللہ نے، مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے پختہ وعدہ، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم، کہ البتہ جو میں دوں گا تمہیں، من کتاب و حکمہ، کتاب و سنت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس شان والا رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو ضرور بضرور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہے۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور لے لیا تم نے اس پر میرا عہد، میرا وعدہ۔ قالوا، تو کہنے لگے نبی، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ، پس جو کوئی پھرا، بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے۔ وعدے، عہد و پیمان اس قرآن مقدس میں آپ کو کئی نظر آئیں گے، لیکن جتنے عہود ہیں ان میں سے یہ وعدہ الگ نوعیت کا ہے۔ آپ نے بھی لفظوں سے اندازہ لگایا ہوگا کتنی تاکید در تاکید، تاکید در تاکید کی ہے، کیونکہ عہد لیا گیا تھا تمام نبیوں سے، النبیین، اور ذکر نبیین کا ہے چونکہ امت نبی کے تابع ہوتی ہے، تو نبیین کی ذکر سے ان کی امتیں بھی کیا ہو گئیں؟ شامل ہو گئی، داخل ہو گئیں اس عہد میں۔
گویا کہ ان کے نبیوں کے واسطے سے ان کی امتوں سے بھی عہد لیا گیا۔ اب وہ عہد کیا ہے جو اللہ نے تمام نبیوں سے لیا؟ پہلی بات، یہ عہد کہاں لیا گیا؟ مفسرین کرام کا ایک طبقہ فرماتا ہے کہ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، تمام نبیوں سے سوائے نبی علیہ السلام کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں لیا جا رہا تھا۔ باقی تمام نبیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنے کے بارے میں تمام نبیوں سے لیا گیا۔ دوسری بات، مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ وعدہ اللہ نے ہر نبی کو بعثت کے وقت اس سے لیا، ہر نبی سے بعثت کے وقت لیا۔ جس وقت ان کو اللہ نے مبعوث فرمایا، بعثت کی ان کی، ساتھ یہ وعدہ بھی لے لیا۔ تو ہر نبی سے یکے بعد دیگرے بعثت کے وقت یہ وعدہ لیا جاتا رہا۔ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہودیو عیسائیو تم کیا ہو کہ جو چھپا رہے ہو صاف؟ حق سچ تو یہ ہے کہ اس آخری نبی پر ایمان اور ان کی نصرت یہ اتنا ہی لازمی ہے کہ تم تو امتیں ہو، تم سب کے نبیوں سے بھی کیا لیا گیا ہے؟ وعدہ لیا گیا ہے۔ وہ بھی اس وعدے سے آگے پیچھے نہ کرتے اگر آج ہوتے، اور تم ان کا نام لے رہے ہو، اور آج میرا پیغمبر تمہارے پاس آ گئے اور تم کیا کر رہے ہو؟ انکار کر رہے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب لیا اللہ نے وعدہ نبیین سے، لما، یہ لما کے اندر جو ہے نا لام، یہ البتہ کے معنی میں عام لیا جاتا ہے، تاکید کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ تو لما البتہ، آتیتکم، جو تمہیں دوں گا میں، لام اس معنی میں، البتہ جو میں دوں گا تمہیں، من کتاب، کوئی کتاب، و حکمت، اور سنت، چونکہ حکمت سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی کتاب و سنت تو میں دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول، شان والا رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لتؤمنن بہ، البتہ ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے اس پر، ولتنصرنہ، اور البتہ ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ دیکھیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ رسول نکرہ ہے، ثم جاءکم، تو نبی علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں مراد نہیں ہے، لفظ رسول نکرہ ذکر کیا ہے، لہذا آیت کی توجیہ یہ کرو، ہر نبی سے اللہ نے یہ وعدہ لیا۔ اس اشکال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا آپ نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے اور کیا کرنی ہے؟ نصرت کرنی ہے۔ پھر دوسرا نبی آیا، اس سے یہ وعدہ لیا، ٹھیک ہے؟ جب ہر نبی سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہی توجیہ ہے تو اس سے تو دور و تسلسل لازم آتا ہے۔ منطقی سارے آپ سمجھتے ہیں، وہ تسلسل یہ لازم آتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ہر نبی کے بعد دوسرا آئے گا، اس سے وعدہ اس آنے والے کے بارے میں لیا جائے گا، اس کے بعد اس کے بعد جو آنے والا، تو یہ کب تک چلے گا؟ لہٰذا آپ کو تسلسل سے اور اس باطل چیز سے بچنے کے لیے یہ کہنا پڑے گا۔ تسلسل سے تب ہی بچو گے کہ جب مانو کہ آخر میں ایک نبی ایسا آئے جس کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے۔
بات سمجھ میں؟ ایسا ایک نبی آئے جس کے بعد دوسرا نبی نہ آئے، اور یہ تسلسل وہاں پہ جا کے کیا ہو جائے، رک جائے، وہ وعدہ ان کے متعلق لیا جائے۔ تو اب جب آپ لوگے تو یہ کس پہ صادق آئے گی؟ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آئے گی کہ آپ ہی خاتم النبیین ہیں، اور آپ ہی پر یہ عہد آ کے پورا ہوا۔ سارے نبیوں سے جو لیا گیا وہ آپ ہی کے متعلق لیا گیا۔ اگر ایک بندے کے ذہن میں آئے کہ نکرہ ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی نکرہ یہ سیاق نفی میں نہیں ہے، سیاق اثبات میں ہے۔ نکرہ تحت نفی ہو تو وہ عام ہوتا ہے، یہاں نکرہ تحت نفی نہیں ہے بلکہ تحت المثبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ثم جاءکم رسول، ٹھیک ہے نا؟ پھر آئے تمہارے پاس رسول شان والا، تصدیق کرنے والا ہو، لما معکم، اور ایک دوسری بات کہ مصدقن بتا رہا ہے یہ لفظ کہ یہ نبی علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کی جتنی آیات پڑھو گے اس میں یہ لفظ آتا ہے نبی علیہ السلام کی صفت میں، ٹھیک ہے نا؟ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، البتہ ضرور بضرور تم ایمان لاؤ گے ان پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، فرمایا اللہ نے کیا تم نے اقرار کر لیا؟ دیکھیں بات تو اتنی تھی کہ رسول آئے گا، تم ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے، وعدہ پورا ہو جاتا کہ نہیں اس پر؟ لیکن آگے اس پہ اتنی مضبوطی کے لیے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ جی کر لیا، اچھا۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے اس پر میرا وعدہ، مضبوط وعدہ، بھاری وعدہ لے لیا؟ اسر کا لغوی معنی ہوتا ہے بوجھل وعدہ، جس کا وزن ہو۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، اس سے اور بڑھ کر کیا تاکید ہوگی؟ اتنی تاکیدات کے باوجود فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے لے لیا اس پر میرا گراں بار، وزنی، ثقیل عہد و پیمان؟ قالو، کہنے لگے نبی، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، فرمایا، اب جب انہوں نے کہہ دیا کہ اقرار کر لیا، ادھر بھی بس نہیں کی، فرمایا قال فاشہدوا، پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی ہوں گواہوں میں سے، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مِنَ الشَّاہِدِينَ، گواہوں میں سے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو کوئی پھرے گا اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس یہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ یہی آیت مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں، امام آلوسی رحمہ اللہ اور دیگر کئی علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اسی آیت کو کیا بنایا ہے؟ دلیل بنایا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی، امام آلوسی رحمہ اللہ نے بھی، اور امام ابو حیان اندلسی نے بھی، صاحب البحر المحیط، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو گئے۔ کیوں؟ آیت قرآنی کے روح سے تمام نبیوں سے وعدہ لیا گیا، تو یہ وعدہ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی لیا گیا۔ اب نبی کے زمانے میں اگر وہ ہوتے دنیا میں کہیں زندہ، تو آیت کے روح سے ان پہ فرض تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر لا کر ایمان لاتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، اور اس کے بعد بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، احد میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہجرت میں ہوتے، فتح مکہ میں ہوتے، لیکن کتاب و سنت کے کسی ایک اشارے سے بھی نہیں پتہ چلتا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان مقامات پہ آئے ہوں۔ کیا
اب کسی کے ذہن میں آئے، کئی لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جی کیا پتہ آئے ہوں، جی کیا پتہ آئے ہوں۔ ہم کہتے ہیں دین مفروضوں پر، تصورات پر قائم نہیں ہے، اس کے لیے دلائل قطعیہ چاہیے۔ بدر میں جو فرشتے آئے ان کا بھی ذکر ہے، بدر میں جو صحابہ کرام گئے ان کا بھی ذکر ہے، تعداد معلوم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسی شخصیت شریک ہوں اور ان کا تذکرہ نہ ہو، اور ایک بندہ کیا پتہ ہے بھائی، کیا پتہ نہیں ہے، بات صاف ہے، مفروض تصورات نہیں چلتے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بھی ذکر کی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی مجلس میں، فرمایا آج کی رات اس روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں آج کی رات 100 سال کے بعد کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین فرماتے ہیں اگر بالفرض کہیں خضر علیہ السلام زندہ ہوتے بھی تو اس حدیث کے بعد وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ایسی باتیں کہ آج فلاں سے بازار میں ملے، کسی سے دکان میں ملے، کسی کو عید والے دن ملتے ہیں، اور کئیوں نے نشانیاں بھی بنائی ہیں کہ جب ملتے ہیں تو وہ مصافحہ ایسے کرتے ہیں اور انگوٹھا دباتے رہتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، کیوں کہتے ہیں جی کیا پتہ ہے کوئی خضر علیہ السلام مل جائے، کیونکہ ان کے انگوٹھے میں ہڈی نہیں ہے۔ بدبخت آدمی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پیغمبر کے انگوٹھے کو بے مقصد بنا رہا ہے، ہڈی نہیں ہے۔ جب ہڈی نہ ہو تو انگوٹھا ہاتھ پورا ناکام ہو گیا۔ عیوب تلاش کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کی ڈیوٹی سمندروں میں لگی ہے۔ کدھر؟ سمندروں پہ ان کی ڈیوٹی ہے، اور جنگلات میں الیاس علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ سال میں ایک دفعہ یہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے بال کاٹتے ہیں، بال بڑے ہو جاتے ہیں، سال کے بعد ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے کیا کاٹتے ہیں؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ انشاءاللہ العزیز کچھ تھوڑا سا ذکر میں جب یہاں پہنچوں گا، ٹھیک ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تو وہاں کروں گا، ٹھیک ہے۔ فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور حالانکہ اسی کے لیے تابع ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، طوعاً خوشی سے، وکرہا اور ناخوشی سے، مجبوری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے آمنا باللہ، اچھا فرمایا اللہ ہی کے تابع ہیں آسمان و زمین میں جو بھی ہیں، طوعاً وکرہا، کوئی خوشی سے اور کوئی ناخوشی سے۔ یہ خوشی سے کون ہے؟ خوشی سے مومن ہیں۔ کیا ہیں؟ مومن خوشی سے ہیں، وکرہا اور کافر ناخوشی سے ہیں، مجبوری ہیں۔ کیا؟ اب آپ کہیں گے کیا مجبوری ہے؟ ذرا اس کی تائید سورہ یونس آیت 11 کھولو ذرا۔ سورۃ یونس آیت 11۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اس سے اوپر والی آیت ذرا پڑھیے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا
فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو پھر ہمیں یا تو پہلو کے بل لیٹ کے پکارتا ہے یا کھڑے پکارتا ہے، اور جب تکلیف ہٹتی ہے پھر بالکل بھول جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مجبور ہو کے پکارتا ہے۔ اسی طرح دیگر آیات میں جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ عنکبوت میں ہے کہ جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور موجیں آتی ہیں تو پھر دعو اللہ۔ تو اب آپ بتاؤ، یہ خوشی سے پکار رہے ہیں؟ اب یہ مجبور ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ پکار رہے ہیں۔ دوسرا مطلب طوعا و کرہا، کوئی تو خوشی سے مومن ہے، اور ناخوشی سے آسمانوں والی مخلوق ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار ہی نہیں نافرمانی کا دیا۔ فرشتے ہیں آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، ان کو نافرمانی کا اختیار اللہ نے، یفعلون ما یؤمرون، وہ دوسری بات کی گنجائش ہی کوئی نہیں ان کے لیے۔ تیسری توجیہ طوعا و کرہا، کچھ تو خوشی سے لگے ہوئے ہیں، یعنی با اختیار ہو کر عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی، جیسے انسان ہیں، وکرہا، اور باقی مخلوق ہے جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، حیوانات ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے لگا دیے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب سورج چاند ستاروں کا اپنا اختیار ہے؟ نہیں بھائی، لیکن رب کے تابعدار ہیں کہ نہیں؟ ان کو یہ گنجائش نہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سورہ اسراء آیت نمبر 67 لکھ لیں، سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 لکھ لیں، اور سورہ لقمان آیت 32 لکھ لیں، سورۃ مومن آیت 64-65 لکھ لیں، ان میں یہ الفاظ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، قل کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو اب اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، اور اس پر جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، جو اتارا گیا ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربهم، اور نبیوں کو، سارے نبیوں کو جو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کا ربط بھی ان آیات سے ہوتا ہے، ربط میں آپ یہ بھی لکھ لیں۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے تابعداری کرنے والے ہیں۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دیناً کوئی دین، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اس کی طرف سے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا، سیدھی ساری بات ہے۔ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ہوگا وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما، 12ویں خصلت اور 12ویں خباثت یہود کی، نصارہ کی۔ کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح توفیق دے گا اللہ اس قوم کو، ہدایت بمعنی توفیق۔ کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح اللہ توفیق دے گا اس قوم کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان کے بعد، ان کے ایمان کے بعد، وشہدوا، اور گواہی دی انہوں نے، ان الرسول حق، ان کے رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا
ان الرسول حق، کس طرح اللہ ہدایت دے گا؟ کیا مطلب اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ مہر جباریت تک پہنچ گئے ہیں۔ کس مرتبے تک پہنچ گئے ہیں؟ مہر جباریت تک۔ کیوں؟ کفروا بعد ایمانہم، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے نبیوں پر ایمان یہ رکھتے تھے، انجیل پر ایمان رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی آمد کے تذکرے بھی کرتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر حق ہیں، سچ ہیں۔ لیکن جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کر دیا؟ حق پہچان کے، حق پا کر، حق سمجھ کے اس کا پھر بھی کیا کیا ہے؟ تو یہ مرتبہ کیا ہے؟ مہر جباریت لگ جاتی ہے، اور جس پہ اللہ مہر لگا دیں اس کو پھر اللہ ہدایت کی توفیق۔ تو ہدایت بمانے توفیق ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا یعنی نبی نہیں بھیجتا، نبی تو ان کے پاس آئے ہیں۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا یعنی کتاب ہدایت نہیں دیتا، تو کتاب ہدایت بھی تو ان کے پاس آئی ہے۔ اور ہدایت نہیں دیتا یعنی ان کو اللہ بیان نہیں کرتا، حق راستہ دکھاتا نہیں، حالانکہ حق راستہ تو انہوں نے دیکھ بھی لیا تھا۔ لیکن ہدایت کا یہاں کیا معنی ہے؟ توفیق نہیں ہو رہی ان کو، اللہ نے توفیق سلب کر لی ہے، اور یہی ہے ختم القلب۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی سزا، ان کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ، فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امی جاہل کے توبہ کی شرائط کا ذکر ہے اس آیت میں، کہ وہ کیا ہیں؟ تابوا واصلحوا، توبہ کر لے اور اپنی کیا کر لے؟ اصلاح کر لے، اس کی توبہ ہو گئی۔ اور عالم کی توبہ کی کتنی شرطیں ہیں؟ تابوا واصلحوا، بیان بھی کرے گا پھر اس کو، اور منافق کے توبہ کی کون کون سی؟ تابوا واصلحوا وبینوا واخلصوا، اس نفاق کو جب تک دور کر کے خالص ایمان نہیں لائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ان کے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں ظالم، ضالون، گمراہ۔ ذرا آیت مشکل ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، پھر بڑھ گئے کفر میں اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نص تو یہ کہتی ہے کہ توبہ جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، ترمذی، یقبل اللہ توبۃ عبد یا توبۃ العبد، اللہ قبول کرتا ہے بندے کی توبہ، کب تک؟ ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ میں مبتلا نہ ہو، اس کو موت کہا، غرغرہ نہ شروع ہو جائے، سکرات، اس سے پہلے تک اس کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ غرغرے شروع ہو گئے، دروازہ بند۔ تو ادھر تو آیت کہتی وہ لوگ جو ایمان کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ مفسرین کرام اس کی ایک توجیہ کرتے ہیں، ذرا اس اعتبار سے معنی سنیے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا،
پھر وہ کفر پر اڑے رہے، بڑھتے رہے غرغرے تک۔ ہاں، پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے، کب تک؟ غرغرے تک۔ تو جب غرغرہ آنے تک یہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو فرمایا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آیت میں تفسیروں میں پھر بہت صفحات دیکھنے کے بعد بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ یہ ہمارے شیوخ کی محنت ہے۔ فرمایا دوسری توجیہ، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی فی الآخرہ۔ کس میں؟ آخرت میں ان کی توبہ قبول۔ دوسری توجیہ۔ تیسری توجیہ، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کہ توبہ انہوں نے کی ہی نہیں ہے، تو کیا قبول کی جائے؟ کی ہے؟ ان کا کوئی ذکر ہے کہ وہ توبہ کریں اور نہ قبول کی جائے؟ بھائی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی تو کیسے قبول ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب مہر جباریت لگتی ہے پھر توبہ کی توفیق اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لفظ بتا رہا ہے کہ توبہ کیوں قبول نہیں، اس لیے کہ وہ گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ امیر صاحب وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، در حال ہے کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں۔ اب آیت اگلی دیکھو کہ کفر کیا اور حالت کفر میں مر گئے تو فلن یقبل من احدہم ملء الارض، ٹھیک ہے نا؟ تو جو پہلی توجیہ میں نے کی کہ کفر پر اڑے رہے بڑھتے رہے، یہاں کب تک کے لیے؟ غرغرے تک، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آیت بالکل حل ہو جائے گی۔ فرمایا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض، زمین بھرے کا سونا۔ کتنا سونا؟ زمین بھرے کا سونا، یعنی ساری زمین سونے سے بھر دی جائے تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ اس کو فدیہ میں دے، بدلے میں دے۔ پہلی بات کہ اتنا سونا تو ہوگا ہی نہیں، اتنا نہیں، اس وقت ایک پائی بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، اس لیے جب جاتا ہے تو ساتھ کچھ لے کے جاتا ہے؟ کچھ بھی لے کر نہیں جاتا۔ یہ اشارہ ہے کہ پہلی چیز تو ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، دوسری اگر ہو بالفرض ہو، یہ اشارہ ہے ان لوگوں کو، تنبیہ ہے کہ جو اپنی دولتوں پہ ناز کرتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہماری دولت ہمارے مشکلات میں ہمیں چھڑا لیتی ہے۔ فرمایا وہ دنیاوی باتیں تمہاری اپنی جگہ ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچو گے تو پہلے تمہارے پاس ہوگا کچھ نہیں، اور دوسری بات اگر ہو اور ساری زمین سونے سے بھر دی جائے اور پھر آپ دینے کے لیے تیار ہوں تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامل نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ خرچ کرو، مما اس سے، تحبون جو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کسی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، تو پس بے شک اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ترغیب الی الانفاق ہے، یہاں سے ترغیب الی الانفاق۔ قیامت میں
زمین بھرے کا سونا بھی منظور نہیں ہوگا، اور ادھر محبوب چیز تھوڑی سی بھی خرچ کرو منظور ہے۔ ادھر محبوب چیز تھوڑی سی بھی، ما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اس آیت کا جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے، ایک تو میں نے ذکر کر دیا، دوسرا یہ ہے کہ جنت تبھی حاصل ہو سکتی ہے نیکی کہ بندہ محبوب چیز کو قربان کر دے۔ اور جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا ان کو اقتدار، پیسے، نذرانے انتہائی محبوب تھے، ان کو وہ قربان کر نہیں سکے۔ تو جب ان کو قربان نہیں کر سکے تو کامل نیکی جو ایمان ہے اس سے کیا رہے؟ پتہ نہیں میرا دوست سمجھا؟ کامل نیکی جو ایمان ہے، جنت ہے، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ ادھر یوں لگ گئی آیت، اور ہمارے لیے اشارہ ہو گیا مومنوں کے لیے ترغیب کہ مومنوں اپنے محبوب چیزوں میں سے خرچ کیا کرو۔ کن چیزوں میں سے؟ ردی چیزیں نہیں، جو تمہاری محبوب چیزیں ہوں وہ خرچ کرو۔ اللہ کی محبت پہ اپنی محبوبات قربان کرو، اللہ کی محبت میں اپنی محبوبات قربان کرو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نیکی نہیں پا سکتے کامل درجہ کی یہاں تک کہ خرچ کرو تم ان چیزوں میں سے تحبون جن کو تم پسند کرتے ہو، محبت کرتے ہو، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء کسی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ اس سے جاننے والا ہے۔ دیکھیے آیت اترنے کے بعد صحابہ کرام کے اوپر کیا اثر ہوا ہے، ہم پر کیا اثر ہے۔ فرق یہ ہے امت کا اور صحابہ کا۔ جب آیت اتری تو صحابہ پہ اثر یہ تھا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اللہ اکبر! قرآن کا اثر صحابہ پہ دیکھیے، وہ قرآن کے رنگ میں رنگے گئے تھے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے نا جی کہ میرا ایک باغ ہے اور اس میں ایک کنواں ہے بیر ہا، بیر ہا مسجد نبوی کے قریب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور تازہ کچی پکی کھجوریں کھا لیتے اور بیر ہا کا پانی نوش فرما لیتے۔ تو اس صحابی کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ باغ کتنا محبوب ہوگا کہ جس باغ میں سید الانبیاء آتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور ان کو خدمت کا موقع ملتا ہے۔ لیکن آیت سنی تو آ کے کہنے لگے اللہ کے محبوب، میرے مال میں سے سب سے محبوب مجھے یہ ہے، یہ آپ قبول کیجیے اور اللہ کی راہ میں لگا لیجیے، یہ آپ قبول کیجیے اور اللہ کے راستے میں لگا لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے بارے میں کو ان کو ایک لونڈی تھی انہی کی، وہ انتہائی محبوب تھی۔ آیت اتری، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ ایک عالم تھے، محدث، مفسر، وہ پیسے لگاتے اور ایک جگہ شربت بناتے اور وہ تقسیم کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا بھائی اتنا تکلیف، یہ پیسے دے دو اگر مرضی ہے۔ وہ کہتے بات تو ٹھیک ہے پیسے سے بھی، لیکن مجھے یہ شربت بڑا پسند ہے، خود مجھے یہ پسند ہے، تو میں کہتا ہوں جب یہ پسند کی چیز تیار کر لوں اور یہ لگاؤں آیت کا مصداق بن جاؤں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. پس بے شک اللہ اس پر علم رکھنے والا ہے. جب علم رکھنے والا ہے تو مطلب کیا؟ بدلہ دے گا. کیا دے گا؟ دے گا بدلہ. جانتا ہے اللہ کیا آپ نے اپنی محبوب چیز قربان کی ہے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں ایک علاقہ تھا تو لوگ گئے تو کسی جگہ مسجد کے لیے انہوں نے کہا اتنی بڑی کوٹھی بن رہی ہے تو مسجد کے لیے کیا دے دے. مسجد کے قریب ایک عظیم الشان کوٹھی بن رہی تھی اور مسجد ایسی پڑی ہوئی تھی. تو لوگوں نے کمیٹی والوں نے کہا چلو اس کے پاس جاتے ہیں، امیر آدمی ہے. جب اس کے پاس گئے کہ حضرت مسجد کے لیے، کہتے ہیں آؤ. کمیٹی والے اس کے پیچھے ہو گئے، چلو جی کچھ نہ کچھ دے گا. وہ اپنی اس کوٹھی میں ان کو گھما کے اوپر ادھر ایک کمرے میں دوسرے کمرے میں. لوگ حیران ہے پتہ نہیں کیا چیز تلاش کر رہا ہے. کرتے کرتے ایک کونے میں سیمٹ کی آدھی بوری پڑی تھی، کہتا یہ لے جاؤ. وہ بھی آدھی. اور آپ کو پتہ سیمٹ کی بوری آدھی ہو جائے کھل جائے تو اس میں وہ کوالٹی نہیں رہتی، وہ معیار نہیں رہتا. تو یہ لے جاؤ. وہاں ایک شخص ہے، اس نے کہا جب یہی آپ نے دینا تو دفع ہو جائیے، اپنے پاس ہی رکھو. محبوب چیز لگاؤ. اللہ جانتا ہے، اللہ بدلے دے گا. اللہ بہت غیرتی ذات ہے. آگے جی کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. شبہ اور اس کا جواب. اس زاویے میں آیت کو لو اور دوسرے زاویوں میں خباستوں میں جب آپ لوگے تو اس کو لوگے افتراء علی الانبیاء، کہ یہ بدبخت اللہ کے نبیوں پر کیا کرتے ہیں؟ افتراء کرتے ہیں. اس عیسائی وفد نے آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے شبہ یہ کیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت حرام ہے. آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، تو آپ کس طرح ملت ابراہیمی کے دعوے دار ہیں؟ شبہ سمجھ میں آیا؟ جواب دیا، فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل. ہاں، سارے قسم کے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. کس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ سارے قسم کے کھانے حلال ہیں. تو اونٹ بھی ان کے لیے کیا تھا؟ حلال تھا ان کی ملت میں. ہاں الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. یہ صرف انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا. حرام بمانے ممنوع، یعنی منع قرار دیا تھا. یہ کیوں؟ انہوں نے کیوں کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کو عرق النساء کی تکلیف تھی. ٹھیک ہے، طبیبوں نے بھی کہا کہ آپ نہ کھائیں. اور دوسرا ان کو یہ گوشت انتہائی محبوب تھا، پسند تھا. تو انہوں نے یہ نظر مان لی کہ اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے صحت دی تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. ایسا یعنی حرام قطعی انہوں نے بھی نہیں کیا، صرف نظر کے طور پر اپنے اوپر بند کر لیا تھا. تو اس کو تم نے پوری ملت ابراہیمی میں حرام قرار دیا. یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو. اب بتاؤ کہ ملت ابراہیمی کا پیروکار میں ہوں یا تم ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرمایا کل طعام، ہر قسم کا کھانا، حل لبنی اسرائیل، حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر جو ممنوع قرار دیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر، من قبل ان تنزل التورات، یہ تورات نازل ہونے سے پہلی کی بات ہے. اچھا، تو اس کے بعد تورات اتری ہے.
اب میرا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، قل کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَاتْلُوهَا، لے آؤ تورات اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ لاؤ تورات پڑھ کے مجھے سناؤ، اس میں کہیں ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، میں مان لیتا ہوں، لے آؤ۔ بات کھل کے قرآن نے بتا دی، یہ حرام تھا نہیں، حلال تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا، اور اس کے بعد یہ تورات سے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد تورات نازل ہوئی ہے، تو تورات میں اس کے قسم کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ آگے فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوهُ، اللہ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، تردید کر دی نا، فرمایا کہہ دیجئے صدق اللہ، کس نے سچ کہا ہے؟ ہاں، تمہاری ساری باتوں کی تردید کر دی، ایک ایک شبے کا جواب دیا، تمہارا جھوٹ ہونا ثابت کر دیا۔ رب نے سچ کہا ہے، جب رب نے سچ کہا ہے اور تمہارے لوگوں نے جھوٹ گڑے ہیں، تو پھر فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، چھوڑو شبہات، لانجے نہ کرو، اتباع کرو ملت ابراہیم کی حنیفہ، جو یکسو تھے۔ یکسو کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی شرکیات اور گمراہیوں سے کٹ کر رہنے والے، دین توحید کی طرف مائل ہونے والے کو کیا کہتے ہیں؟ حنیف۔ آگے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، پھر شبہ گاڑ دیا۔ وہ شبہ کیا تھا؟ آپ نے تمام نبیوں کا اتفاقی قبلہ چھوڑ دیا ہے، تو آپ کیسے ملت ابراہیمی پر ہیں؟ سارے نبیوں کا اتفاقی قبلہ بیت المقدس آپ نے چھوڑ دیا، اور پہلا قبلہ کیا؟ پہلا قبلہ فرمایا سنو سچائیاں اور حقیقتیں۔ یہ آیات پڑھو گے اللہ کی قسم آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دور میں حقائق کے اوپر کتنے پردے ڈالے گئے ہیں، اور حقائق کو کھولنا اور ظاہر کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ آج بھی ایسے معاشرے میں ایسی غلط باتیں مشہور ہیں کہ اگر کوئی عالم ربانی آ کر کہتا ہے لوگو یہ جو آپ سوچتے رہے ہو، آج تک کہتے رہے ہو، عمل کرتے، یہ غلط ہے، قرآن مقدس کا فیصلہ یہ ہے، احادیث کا یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نئی نئی باتیں کرتے ہیں، جو 1400 سال پہلے ہیں اس کو کہتے ہیں نئی نئی، جو ان کے باپ دادا ہندوؤں سے چلی آ رہی ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دین کی باتیں۔ اللہ، تو جواب سنیے، تمہارا قبلہ پہلا نہیں ہے، یہ غلط فہمی دور کر لو، اور یہ بھی دور کر لو کہ بیت المقدس ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ نہیں ہے، پہلا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، بلکہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر ہی کعبۃ اللہ بنا ہے۔ مقرر کیا گیا، اس کے بعد بیت المقدس بنا۔ بخاری کی حدیث سے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پہلا گھر لوگوں کے لیے کون سا مقرر کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے؟ فرمایا کعبۃ اللہ، فرمایا پھر مسجد اقصیٰ، فرمایا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان مدت کتنی تھی؟ فرمایا 40 سال۔ کتنی؟ 40 سال مدت تھی۔ اب سوال کیا کچھ لوگوں نے کہ اگر 40 سال ہے تو قرآن کے 2 مقامات اور ہیں، ایک مقام پہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ بِإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور ان کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے، ہزاروں سال۔ اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ 40 سال، صحیح بخاری کی۔
جواب سمجھو، حدیث اپنی جگہ درست ہے، آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، آیتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ آیتوں میں ان کو کعبۃ اللہ کا بانی نہیں کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں، کیا؟ تو بنیادیں پہلی کی پڑی ہوئی تھیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ کعبۃ اللہ کی بنیاد انہوں نے رکھی نہیں، بنیادیں کب رکھی گئیں؟ پہلے رکھی گئی ہیں آدم علیہ السلام نے، یا ایک روایت میں تو یہاں آتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر ہی بنایا یہ فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے سے بنایا گیا، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور ادھر سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی بنیاد نہیں، مسجد اقصیٰ کی بنیاد پہلے سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس کی تعمیر نو کی ہے۔ سوال حل ہو گیا؟ آگے جی، کیونکہ اس حدیث بخاری کی حدیث میں ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، مت کہ کسی کو سوال ہو، ٹھیک ہے؟ سوال تب ہوتا کہ وہاں نبی علیہ السلام نے کہا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو اٹھایا، بیت اللہ پہلے سے بنا تھا۔ آگے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے، مقرر کیا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی وہ ہے بے بکتا جو بکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ مکہ کو بکہ کہا گیا، کیا؟ عرب کی لغت کی اندر ایسے ہوتا تھا، میم کو با کر دیتے اور با کو میم کر دیتے۔ من تین لازم، تو من تین لازم تھا، ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چمٹنے والی ہے، تو با کو کیا کر دیا؟ میم کر دیا، تو میم کو با کر دیا، تو من تین لازم کر دیا۔ ایسے ہی بکہ مکہ ہے، وہ میم کو کیا کر دیتے تھے؟ با کر دیتے تھے۔ دوسرا جواب کہ پرانا نام مکے کا بکہ تھا۔ تیسرا جواب کہ بکہ نام ہے خاص اس جگہ کا جدھر کعبۃ اللہ بنا ہے، اور مکہ اس پورے شہر کا نام ہے۔ بکہ خاص اس کعبۃ اللہ جس پہ چورس بنا ہے یہ ہے، اور مکہ پورے اس شہر کا نام ہے۔ آگے جی، فی مبارکن برکت والا ہے، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، وہ ہدن اور ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے، وہی آتی ہے، عبادت ہوتی ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے، فی آیات بینات اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام و ابراہیم منہا مقام و ابراہیم ان میں سے، ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا اور جو کوئی داخل ہوا بیت اللہ میں مکہ میں کان آمنا وہ امن والا ہو گیا، وللہ علی الناس حج البیت کعبہ کا ذکر مکہ کا ذکر تو ساتھ ہی حج کا ذکر کر دیا کہ اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر حج البیت ارادہ کرنا حج کرنا بیت اللہ کا، من استطاع الیہ سبیلا جو طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، کس کی طاقت رکھتا ہو؟ راستے کی طاقت رکھتا ہو، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اور جو کوئی انکار کرے گا تو اللہ بے پرواہ ہے عن العالمین جہان والوں کی عبادت سے، اللہ کو جہان والوں کی عبادت کی کوئی ضرورت، اللہ بے پرواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ حالانکہ گواہ
واللہ شہید، اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ظالمو، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن، اس کو جو ایمان لائے، تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو اللہ کی راستے میں عوجا، کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، کہیں تمہیں ٹیڑھا پن نظر آئے، کوئی عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایک فریق کی ان میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر بنا کر، حسد کرتے ہوئے، گزرا ہے سورہ بقرہ آیت 109 میں، کافرین، کافر بنا کر۔ ذرا آیت میں لفظ کیا ہے؟ ان تم اتباع کرو فریقاً، کس کی؟ تو یہ ایک فریق ان میں سے ایسا تھا، بھئی گمراہ سارے کرتے تھے، تو پھر ایک فریق نہیں، سارے نہیں کرتے تھے، کچھ ان پڑھ تھے تو وہ کیا گمراہ کریں گے؟ ان میں سے ایک خاص ٹولہ تھا جو اپنے اس باطل مہم کے لیے سرگرم رہتا تھا، اور ان کا سارا دن کام یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کیا کریں؟ گمراہ کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی دعوتی ٹیم تھی۔ تو کہیں اگر تم ان کی اس دعوتی ٹیم کے ہتھے لگ گئے اور ان کی بات مان گئے تو تمہیں اپنے دین سے کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تعجب کی بات ہے، كَيْفَ تَكْفُرُونَ، کس طرح تم انکار کر سکتے ہو، حالانکہ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتُهُ، آیات اللہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں تمہارے اندر، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، تو اب بھی اگر ان اہل کتاب کے کہنے پر تم پھرو گے تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ کئی لوگ آج بھی یہ آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فیکم رسولہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، ہم کہتے ہیں ہاں حاضر ناظر ہیں، وہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، قرآن مقدس ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ نکال آیت نمبر ہے 33، 9ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، پہلی لائن، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، 9واں پارہ آخری صفحہ ہے، سورہ انفال آیت 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور آپ ان میں ہوں، ہاں نہیں ہے اللہ کے ان کو کیا دے؟ عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، در حال ہے کہ آپ ان میں ہو، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، در حال ہے کہ وہ کیا کرتے ہوں؟ استغفار کرتے ہوں۔ تو عذاب سے معنی کتنی چیزیں ذکر کی ہیں؟ آیت سمجھو میرا بھائی، ایک یہ کہ آپ موجود ہوں تو میں عذاب نہیں دیتا، ورنہ یہ مکے کے لوگوں پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کعبے سے چمٹ کر ابو جہل کہتا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ پہلی آیت اس سے کہ اللہ اگر تیرا نبی رسول حق ہے تو پھر ہم پہ دردناک عذاب لے آ، پتھر برسا دے ہم پہ۔ اللہ نے فرمایا کیوں نہیں دیتا ہوں سزا؟ انت فیہم، آپ موجود ہیں
اور دوسری وجہ عذاب میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں، چاہے گناہ ہوں لیکن ساتھ کیا کرتے ہوں، استغفار کرتے ہوں، تو میں عذاب نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے، حدیث کے اندر اس کی وضاحت یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل اللہ علیہ لِأُمَّتِي امانین، اللہ نے مجھ پر میری امت کے لیے کتنے امان نازل کیے؟ 2، ایک میں ہوں، دوسرا استغفار ہے۔ ایک میں ہوں کہ میں ہوں تو عذاب نہیں دے گا اللہ، دوسری کیا چیز ہے؟ استغفار کریں گے تو نہیں۔ فرمایا فَإِذَا مَضَيْتُ، پس جب میں چلا جاؤں گا، تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ، کیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ استغفار چھوڑ کے چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان نبی علیہ السلام کے بعد کتنے زلزلے، کتنی تباہیاں آئی ہیں، تو یہ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے کہ نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر ہوتے ہوئے اللہ کے یہ عذاب نہیں آ سکتے۔ آئے ہیں، دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے اور لوگوں نے کفر کیا اور استغفار نہیں کرتے رہے، تو کیا ہوئے؟ تباہ و برباد ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ چیزیں تو میں نے کل کے درس میں آپ کو، پہلے اس دن کے درس میں بتایا کہ نبی علیہ السلام کا ہر جگہ موجود ہونا، پھر یہاں موجود ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ سارے کیا بن جائیں؟ صحابہ بن جائیں، کیونکہ آپ کو حالت ایمان میں نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور جس کو نبی حالت ایمان میں دیکھیں اور پھر بھی وہ صحابی نہ بنے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ پھر ابو جہل بنتا ہے، مطلب کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے نا۔ آگے جی فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی تھام لے گا، صاف اعلان کیا، اب بھی ایک بندہ نہیں سمجھے، جب حجۃ الوداع میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہی کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی امت سے الوداعی خطاب کیا، میں کیا ہو رہا ہوں تم سے؟ امت کو الوداع کیا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو امت کو الوداع کرنے کے وقت آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، مجھے معلوم نہیں، ما ادری ما بقائی فیکم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا لعلی لا احج بعد حجتی ھذی، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اللہ اکبر، میں تمہیں، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں میں تمہیں نہ دیکھ سکتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، نہیں جانتا میری کتنی زندگی باقی ہے تمہارے اندر، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما تمسکتم بہما لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ آگے جی پھر تو آگے فرمایا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو تھام لے۔ اللہ کو تھام لینے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جو اللہ کی کتاب کو تھام لے، کیونکہ بعد کی آنے والی آیت میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، ایک آیت بعد میں دیکھو تو آیت وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کی رسی کو کیا کر لو؟ تھام لو، اور اوپر فرمایا اللہ کو تھام لو، دوسرا معنی اس کا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو تھام لے، کیا مطلب؟ اللہ کو تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے،
ہاں کس کی پناہ میں؟ بھائی کسی جگہ چمٹ جانا تو کس کی پناہ میں آ جائے؟ اللہ کی پناہ میں، امان میں آ جائے۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو تحقیق اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب کچھ قوانین ذکر کیے جا رہے ہیں تاسیس جماعت کے لیے، کہ بنیاد تمہاری منظم ہونے کی کیا ہوگی، کیا قانون ہوگا۔ سب سے پہلی بات، تمہارا قانون اور تمہارا عقیدہ ایک ہوگا، پھر تم منظم ہوگے۔ تو وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا، فرمایا اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس سے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتقوا اللہ حق تقاتہ، ان یطاع فلا یعصى، وان یذکر فلا ینسى، وان یشکر فلا یکفر۔ اللہ کی اطاعت یہ ہے، ڈرنے کا حق کہ اس کی اطاعت کی جائے، فلا یعصى، پس اس کی نافرمانی نہ کی جائے، وَأَن يُذْكَرَ، اور اسے یاد رکھا جائے، پس اسے بلایا نہ جائے، وَأَن يُشْكَرَ، یہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، فَلَا يُكْفَرَ، پس اس کا انکار ناشکری نہ کی جائے۔ مستدرک حاکم۔ یہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر پیش کر دی۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرو مگر تم اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ اسلام میں رہو تو مرو گی بھی کس میں؟ اسلام سے ایک لمحے کے لیے باہر نہ نکلو تو باہر نہیں مرو گے۔ ساری زندگی رہو اسلام میں تو موت بھی کہاں آئے گی؟ باقی مرنا کسی کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی مسلمان مرو، ٹھیک ہے نا؟ تو مرنا کسی کے اپنے بس کی بات ہے۔ آگے جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاں، سارے ہو، جمع ہو کر۔ وَاعْتَصِمُوا بھی تو سب کے لیے آ رہا ہے، جمع کا صیغہ، جمیعاں کا معنی اکٹھے ہو کر، اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی رسی کو کیا کر لو؟ تھام لو۔ تمہارا قانون قرآن ہو، اللہ کی رسی، تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، کیونکہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا، هو حبل اللہ المتین، هو الصراط المستقیم، هو الذکر الحکیم، کہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے، قرآن ہی ذکر حکیم ہے، اور قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان ھذا القرآن سبب، بے شک یہ قرآن البتہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، وطرفہ بایدیکم، اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں، فتمسکوا بہ، پس اس کو تھام لو، فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، پس تم ہرگز اس کے بعد نہ ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے۔ بری موت اور بربادی والی موت اور ضلالت سے کیا ہو جاؤ گے؟ بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعتصام کا ایک معنی ہے تمسک، تو معنی یہ ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دلیل پکڑو اللہ کی کتاب سے۔ کیا کرو؟ تمہاری دلیل اللہ کی کتاب سے ہونی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور متفرق نہ ہو، ٹولیوں میں نہ بٹو، قرآن سے ہٹ کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تھے تم دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے بیچ میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس ہو گئے تم اللہ کی اس نعمت سے اخوانا، بھائی بھائی۔ یہ نعمت کیا ہے؟
نعمت پیغمبر بھی ہیں، یہ نعمت اسلام دی ہے، یہ نعمت قرآن ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ قرآن والی نعمت کے ذریعے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا، ایک بنا دیا، دلوں کی عداوت ختم کر کے الفت ڈال دی ہے۔ اور یہ قرآن ہی کا کمال اور اللہ کا احسان ہے، ورنہ اللہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت، جی پتہ نہیں کیا پڑھتے ہو، ہاں لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے میرا پیغمبر تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دی ہے؟ یہ آیت تعویذ گروں کو بھی کچھ کہنا چاہتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے تو فرمایا آپ ان کے دلوں میں محبت، اور یہ چول گلی میں بیٹھا اور عاشقی اور مشوقی کی تعویذ بیچتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایسا تعویذ محبوب قدموں میں آ جائے، مجبور ہو کے آ جائے، ہاں سارے وہاں پہنچے تھے، پورے ملک کے اشتہارات لگے ہوئے ہیں، پورے ملک میں اخبارات کے اندر کوئی کہتا ہے بنگالی عامل ہیں، کوئی کہتا ہے چیلنج نہیں اور دعویٰ نہیں، پتہ نہیں چیلنج ہے اور کیا ہے اور کیا ہے کیا ہے۔ کبھی کبھی تو بندہ ڈر جاتا ہے، اتنے کام اس نے لکھے ہوتے ہیں، ہر مشکل کا حل، ہر مسئلے کا حل۔ او بھائی اللہ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ سارے کام تو نیچے گلی میں بیٹھ کے کر رہا ہے۔ سارے بے وقوف جا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں، کبھی ہاں قسمت کی لکیر، ہاں محبت کی لکیر، او شادیاں دو ہیں، ٹھیک ہے، یہ مصیبت کی لکیر، ہاں شادی خاندان میں ہوگی، باہر ہوگی، یہ کیا ہے؟ غالب نے کہا ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، تقدیر ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو کیا ہاتھ کٹوں کی کوئی تقدیر نہیں ہوتی؟ بس کہتے جا رہے ہیں۔ ثناء اللہ ہنس پڑا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا یاد آ گیا ہے۔ آگے جی فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تھے تم علی شفا کنارے پر، حفرتن گڑے کے، تھے تم۔ شفا کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بیمار کو کیا دے دے؟ شفا دے دے۔ تو شفا یعنی کنارے لگا دے اس کو، ہاں او بھائی لفظ کیا ہے؟ شفا ہے، ٹھیک ہے، شفا تو کنارے کو کہتے ہیں۔ فرمایا تھے تم اعلی شفا، کنارے پر، حفرتن گڑھے کے، من النار آگ سے، تو بامحاورت تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس اللہ نے تمہیں بچا لیا اسے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ آیتیں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ بطور تشبیہ کے ہے، یعنی ایسا ہے کہ گڑھا ہو، آگ جل رہی ہو اور ایک بندہ اس کے کنارے پہنچ چکا ہو، گرنے والا ہو، کہ اچانک اس کا کوئی محبوب مخلص دوست آئے اور ایک دم اس کی کمر سے چمٹ جائے اور اس کو گڑھے سے پیچھے کھینچ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم ایسے جہنم کے گڑھے پہنچ چکے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں قرآن سنا کے اس گڑھے سے کیا کر دیا؟ پیچھے دھکیل دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا بھی ہے، فرمایا کہ میں تمہاری پتلی کمر سے ہاتھ دونوں بازو پھیر کے پکڑ کے تمہیں پیچھے لاتا ہوں، لیکن بدبختو تم مجھ سے جان چھڑا کے گر رہے ہو، میرے ہاتھوں سے جان چھڑا کے جا کے گر رہے ہو۔ میری تو اتنی کوشش ہے تمہیں راہ راست کی طرف لانے کی۔ آگے جی فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تیسری بات کہ تمہاری جماعت تب منظم ہوگی جب تمہارے اندر
ایسے لوگ ہوں جو فعال ہوں، کسی طرح لوگوں کو ٹکنے نہ دیتے ہوں، منظم رکھنے کی کوشش کرتے ہوں۔ فرمایا ہو چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک ایسی جماعت یدعون الی الخیر، جو بلاتے ہوں خیر کی طرف۔ خیر کیا ہے؟ ابن کثیر نے لکھا ہے قرآن و سنت۔ خیر سے مراد کیا ہے؟ ہاں تو بلاتے ہوں قرآن و سنت کی طرف، تو وہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہوں معروف کا، یعنی جو کتاب اللہ سے معلوم ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہوں منکر سے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہونی چاہیے تم میں سے ایسی جماعت جو خیر کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم کرے، اور برائی سے، تو جس کو خیر معلوم تو ہو پہلے نا، خود بندے کو خیر معلوم نہ ہو تو خیر کی طرف کیا بلائے گا کسی کو؟ جی جس طرح ایک بندے نے پکڑا کسی کو، ہندو کو پکڑا، اس کے سینے پر بیٹھ گیا، کہتا پڑھ کلمہ، تلوار اس کے پاس ہے، خنجر پڑھ۔ وہ ڈر گیا کہ ابھی تو یہ مجھے مارے گا، کہتا ہے پڑھاؤ۔ بدبخت پڑھاؤ تو صحیح میں پڑھوں، کہتا ہے مجھے اپنے خود ہی نہیں آتا۔ مار رہا ہے اس کو پڑھانے کے لیے، اس نے کہا پڑھتا ہوں لیکن پڑھاؤ تو صحیح نہ ظالم، کہتا ہے آدھا آپ ہے جو کوئی نہیں، خود اس کو نہیں آ رہا۔ تو بھئی یدعون الی الخیر، خیر کو پہلے خود سمجھتا اور جانتا تو ہو تو دعوت دے۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، معروف کو جانتا ہو، کس کو؟ معروف کو جانتا ہو کہ معروف کیا ہے۔ اگر معروف کو نہیں جانے گا تو وہ جاہل دعوت دے گا بدعت کی طرف، اور بدعت کو کیا کہے گا؟ معروف کہے گا، اس کو دین کہے گا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرے گا منکر سے۔ تو ایک بندہ منع کرے منکر سے تو منکر پہلے جانے نا، جس پہ کتاب و سنت کی نکیر آئی ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور ہمارے کئی سادے، جب ان سے کہا جاتا ہے نہی عن المنکر کیوں نہیں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں او بادشاہو، امر بالمعروف سے نہی عن المنکر آٹومیٹک ہو جاتا ہے، یہ خود بخود امر بالمعروف کرو تو نہی عن المنکر۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی کتاب میں جہاں امر بالمعروف آیا ہے، عطف کے ساتھ نہی عن المنکر آیا ہے، یہ الگ فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے اختلاف کیا، تفرقوا بٹ گئے، متفرق ہو گئے، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس دلائل۔ واولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن سفید ہوں گے چہرے کئی، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کئی چہرے۔ تفسیر قرطبی نے لکھا ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، اور اہل بدعت کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ایسے ہوگا جیسے ان کے چہروں پہ سیارات چھائی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا چہرے ایسے ہوں گے جیسا کہ ان کے چہروں پہ تارکول لک ملی ہوئی ہے، بالکل سیاہ ہوں گے۔ اور جو متبعین سنت ہے، اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ جو صرف سنت کے راہ پہ چلتے ہیں۔ والجماعت کا مطلب ہے اس طریقے پر چلتے ہیں جس طریقے پہ صحابہ کی جماعت چلی ہو۔ تو جو صحابہ کی جماعت اور نبی کی سنت والے راستے پہ چلتے ہیں یہ اہل سنت ہیں۔ جو بدعات کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں انہوں نے، ہر سال بدعت کی کمپنی لگی ہوئی ہے، نئی بدعت پالش کر کر کے مارکیٹ میں پیش کرتے ہیں، وہ اہل سنت نہیں ہے۔ سورہ احقاف کے اندر آئے گا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ذرا سنیے، اما اہل سنت والجماعت، اما اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعۃ، ہر وہ قول اور فعل
اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ ہر اس قول اور فعل کے بارے میں لم یثبت عن الصحابۃ، جو صحابہ سے ثابت نہیں، فہو بدعۃ، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو ہمارے یار لوگ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہتے ہیں کوئی بدعت حسنہ بھی ہے۔ کیا؟ میں نے کہا جی کاش یہ مشورہ نبی علیہ السلام کو آپ دے دیتے تو وہ کہہ دیتے کہ جی بدعت حسنہ یہ اور بدعت سیئہ یہ۔ کل بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہر بدعت گمراہی، تو پراٹھا بھی بدعت ہے۔ او بھائی پراٹھے کا دین کیسے آتا؟ کیا تعلق ہے خدا کے بندو؟ ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہ پنکھا آیا، نبی علیہ السلام کے دور میں پنکھا تھا، موٹر تھی، لہذا موٹر میں بیٹھنا کیا ہو گیا؟ او بھائی بدعت کی تعریف تو پہلے سمجھو، جس چیز کو دین میں گڑ لیا جائے اور اس کو دین کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ اس کو دین کہا جائے۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ پراٹھا دین میں سے ہے؟ جی یہ صرف عام اور سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بات کلیئر کر دی، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے عمل کیا ایسا لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا امر نہیں، فہو رد، وہ کیا ہے؟ بخاری۔ دوسری حدیث سن لو ذرا، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، من احدث، جس نے گھڑ لیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں کسی چیز کو، کیا؟ ان دین کے اندر کسی چیز کو گڑ لیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو دین سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ کیا ہے؟ رد ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ تقریر کے لیے سپیکر ہے، آپ سپیکر میں جو تقریر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ذرائع اور اسباب ہیں، یہ کیا ہیں؟ سہولیات ہیں، ذرائع اور اسباب ہیں، یہ للدین نہیں ہے، فی الدین نہیں ہے، للدین کہہ سکتے ہیں۔ کیا؟ کہ ان کی سہولیات سے فائدہ اٹھا کر دین پہنچایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو دین نہیں کہا جا رہا۔ ایک آدمی کہے کہ جو بندہ جیب میں موبائل رکھے گا 2 لاکھ کا تو بس اس کے لیے 50 لاکھ نیکی ہیں، ایسی بات یہ دین نہیں ہے۔ میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ دین کے اندر ایسی چیز جو دین میں نہ ہو اور اس کو دین کہا جائے، سیدھی سی بات ہے۔ اگر دین ہے تو اس پہ حکم ہوگا، عمل ہوگا، صحابہ کا طریقہ ہوگا، نہیں ہے یہ دین نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ سے بڑھ کر ہم دین پہ چلنے والے نہیں۔ جب ان کے زمانے میں ایک چیز دین نہیں تھی، وہ آج دین وہی ہے جو ادھر سے آئے گا، ادھر سے بن کے جائے گا، وہ دین نہیں ہوگا۔ آگے جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، جس دن سفید ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، جس دن فرمایا وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ، کیا تم نے انکار کیا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ یہاں بدعات سے مراد وہ ہیں ایسی بدعت جو بندے کو کفر کی حد تک لے جائے، تو اس لیے اکفرتم کا لفظ استعمال کیا۔ فرمایا کیا تم نے انکار کیا، کفر کیا، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے،
ففی رحمت اللہ، پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے تو یہ پہلا طبقہ، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا چمک رہا ہوگا، اور ان کے دل صفائی میں ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کا دل، یعنی آپس میں نفرت بغض یہ ختم ہو جائے گا، اور دل گویا کہ سب میں ایک ہی فٹ ہو گیا۔ حد نہیں ہے آگے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں آپ کے اوپر بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، نہیں ارادہ کرتا اللہ ظلم کا عالمین کے لیے، جہان والوں پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جائیں گے سارے امور۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت للناس، یہ سابقہ قاعدے کی اوپر تنویر ہے تیسرے قاعدے پر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، نکالی گئی ہو، للناس لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہو بلائی کا، وتنہون، اور منع کرتے ہو منکر سے، وتؤمنون باللہ، اور ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ ولو ان اہل الکتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئے، لکان خیر لہم، تو البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے ایمان لانے والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اکثر ان کے فاسق ہیں۔ بہترین امت ہو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہترین امت ہے۔ تیسرے پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، عدل والی معتدل امت ہو۔ مفسرین نے اس آیت کو لے کر صحابہ کرام کی عظمت کے باب باندھے ہیں کہ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام، تو ان سے فرمایا تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، اخرجت کا مطلب کیا ہے؟ گھروں سے نکالے گئے؟ نہیں، اخرجت کا معنی ہے تمہیں وجود دیا گیا ہے، پیدا کیے گئے ہو، ٹھیک ہے؟ ہاں، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ سارے تو نہیں لاتے، فرمایا کچھ مومن ہیں ان میں سے جو ایمان، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گروہ، اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام ہیں جو یہود میں سے، نصارہ میں سے ایمان لائے، اور باوجود اس کے اپنی کتابوں کے عالم تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی میں نے کہا اللہ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اور جو کچھ تورات میں ہے یہ انہی کے مطابق ہیں۔ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے ورنہ میں کر دیتا، آ کے ایمان لے آیا نبی علیہ السلام پہ، لیکن ساتھ ہی بڑی پیاری بات کی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود جو ہے نا یہ بہت ٹیڑھی قوم ہے، تو میں ایمان کا اظہار ابھی نہیں کرتا، صرف میرے ایمان کے اظہار سے پہلے آپ ان سے پوچھ لیں، میرا نہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، کہا مان جاؤ، تم میں معتبر آدمی۔ کہنے لگے عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ہوا سیدنا و ابن سیدنا، لفظ پہ ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ تو ہمارا رہنما ہے، اس کا باپ بھی ہمارا قائد تھا، ایسا ایسا۔ فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے پھر ہمیں کیا اعتراض ہے، وہ مان جائیں تو ہمارے لیڈر ہیں، ہم مان جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا آؤ۔ جب وہ آ گئے تورات ہاتھ میں اٹھائی، کہا او یہودیو کیا تم میری علمیت کے قائل ہو؟ جی۔ تورات یہ میرے ہاتھ میں ٹھیک ہے؟ کہاں؟
یہ دیکھو آخری پیغمبر کی صفات اور یہ دیکھو اس شخصیت کو، سارا کچھ بیان کیا، لمحے نہیں گزرے کہنے لگے شر و ابن شر، ادھر ہی کہنے لگے شر، یہ شریر ہے، و ابن شر، اس کا باپ بھی کیا تھا؟ یہ چیز ہے حق قبول کرنا، یہ بہت مشکل ہے۔ فرمایا اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے، لیکن فرمایا منہم، ان میں سے بعض ایمان لانے والے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسقون، حد اطاعت سے نکلنے والے، لن یضروکم الا اذی، لیکن تسلی ہے نہیں بھی لائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت، ٹینشن نہیں لو، لن یضروکم، تمہیں ضرر نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، الا اذی، ہاں زبانی تکلیفیں، تانے، یہ چیزیں اذیتیں ہوں گی آگے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور پیشن گوئی بھی سن لو، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیریں گے تمہیں، یہ بھی بتا دوں، اب کیوں ڈرتے ہو؟ لا يَضُرُّكُمْ، ایک دوسری بشارت، ساتھ پیشن گوئی کہ اذیت دیں گے، تیسری اگر کہیں لڑائی کے میدان میں آ جائیں تو یولوکم الادبار، پیٹ پھیریں گے تمہاری طرف، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ضربت علیہم الذلۃ، ماری گئی ہے، اللہ، عام مفسرین معنی کرتے ہیں ڈال دی گئی ہیں، حضرت قاضی صاحب اس کو اصل معنی پہ رکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ماری گئی ہے ان کے اوپر ذلت۔ اس طرح لگتا ہے نا جیسے کوئی پتھر غصے سے آ کے مار دے نا، تو اللہ نے بھی غضب کے ساتھ ذلت ان کے اوپر ٹھوک بجا کے مار دی ہے، ضربت علیہم الذلۃ، مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں، الا بحبل من اللہ، ہاں مگر اللہ کی طرف سے رسی کے ساتھ بچیں گے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی طرف سے رسی کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے حبل من اللہ و حبل من الناس؟ اللہ کی طرف سے رسی کے ساتھ بچنے کی صورت یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں بچے، بوڑھے، عورتیں، یہ بچیں گے، باقی رگڑے جائیں گے۔ اور لوگوں کی طرف سے رسی یہ ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کا ان کا معاہدہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ معاہدہ ہو جائے، جزیہ دینے لگ جائیں، ٹیکس دینے لگ جائیں، ماتحت ہو جائیں، تو پھر بچ جائیں گے اس ذلت سے۔ دو، ایک اور صورت وہ یہ ہے، فرمایا ذلت ان کی کا مقدر ہے، وہ ان پہ پڑی رہے گی، ایک ہی صورت ہے، بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی رسی کے نیچے آ کے مسلمان ہو جائیں، دین اسلام، تو ذلت سے بچ جائیں گے، یا پھر اگر کہیں مسلمانوں کے ماتحت رہیں تابع ہو کر، تو پھر چھٹکارے کی صورت ہے۔ آگے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور پھرے اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، مار دی گئی ان کے اوپر محتاجگی، کروڑوں کھربوں پتی ہوگا لیکن حالت اس کی خراب ہوگی، ہاں مسکن محتاج ہی ہوگا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ یقین کیجئے اس وقت بھی دنیا کی سب سے زیادہ دولت یہود کے پاس ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن محتاج آج بھی ہیں کہ اپنی حکومت دوسروں کے احتیاج کے بغیر برقرار نہیں رکھ سکے، آج تک محتاج ہے، پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں، لیکن محتاج پھر بھی وہی دیکھو دوسروں عیسائیوں کے سہارے پر، امریکہ کے سہارے جی رہے ہیں، ان کے محتاج ہیں کہ کب یہ کہیں آپ اپنا دست شفقت نہ اٹھا لیں۔ تو فرمایا مار دی گئی ان کے اوپر محتاجی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء، قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ نافرمانی کرتے تھے اور تھے حد سے بڑھتے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے برابر، سارے لیسوا سواء، سارے برابر نہیں ہے، بلکہ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمت، ایک جماعت ایسی بھی ہے، قائمت مستقیمت، قائمت کا ایک معنی کیا ہے؟ مستقیمت،
ہاں، یا قائمتن یعنی ایک جماعت ایسے بھی ہیں جو راتوں کو قیام کرنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تہجد میں، قائمتن جو کھڑی ہے، یتلون آیات اللہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیتیں، آنا اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون در حال کہ وہ کیا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ایمان لا کر قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ساری ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، ویأمرون بالمعروف اور حکم کرتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں منکر سے، ویسارعون فی الخیرات اور جلدی کرتے ہیں نیکی میں، سستی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں خیرات میں، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں من الصالحین صالحین میں سے، وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ انہی کے بارے میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی کریں یہ نیکی، من خیر نیکی، فَلَنْ يُكْفَرُوهُ تو یہ اس کی ناقدری نہیں کیے جائیں گے، اس نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کے کسی خیر کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین بے شک اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے متقین کو۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا ہرگز کام نہیں آئے گا ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے، شیئا ذرا بھی، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا مال بھی ہے خرچ بھی کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں، تو ان کے خرچ کیے ہوئے کی مثال ایسے ہے دنیا کی زندگی میں، کمثل ریح جیسے ہوا ہوتی ہے، فیہا سر اس میں آگ ہو، ایک معنی فیہا سر جس میں اولے ہوں، برف ہو، ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم جو پہنچے کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکتہ اسے کیا کر دے، جس طرح وہ کھیتی پہ ایسی ہوا چل جائے جس میں سر، یہ سر کا لفظ ازداد میں سے ہے، اس ہوا کو بھی کہتے ہیں جس میں حد درجہ ٹھنڈ ہو، اولے ہو اور ٹھنڈ کی وجہ سے کھیتی کو کیا کر دے، برباد جلا دے۔ اور دوسرا معنی سر اس ہوا کو بھی کہتے ہیں فیہا سر کہ گرمی میں ایک خاص قسم کی گرم لو چلتی ہے، فیہا سر جس میں حد درجہ گرمائش ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، تو پہنچتی ہے جب وہ کھیتیوں پہ لگتی ہے تو کیا کرتی ہے، فَأَهْلَكَتْهُ کیا کرتی ہے اسے، ان کی نیکیاں بھی ایسے ہی کیا ہیں، برباد ہے، موت آتے ہی ان کی نیکیاں برباد۔ ہاں دنیا میں مال خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے نفع ان کو ان سے ملتے ہیں، دنیا میں ہر بندہ مال لگاتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو بدلہ ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مال لگاتے ہیں تو وہ بھی فوائد حاصل کرتے ہیں لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ آگے آپ کہیں گے یہ تو بڑی زیادتی ہے کہیں، فرمایا نہیں ما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون نہیں ظلم کیا اللہ نے ان پر لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا بطانۃ من دونکم نہ بناؤ اپنوں کے علاوہ رازدار، لا تتخذوا نہ بناؤ بطانۃ رازدار من دونکم اپنوں کے علاوہ، بطانۃ الرجل بطانہ کہتے ہیں استر کو، کس کو، ہاں چاہے وہ بستر کا ہو اندر کی جانب کو، ٹھیک ہے، چاہے یہ ویسٹ کوٹ کے اندر بھی ایک کپڑا اس کو بھی بطانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب کیا ہے، اندر کے راز ان کو نہ بتلاؤ۔ اس حکم کے باوجود ایک بندہ مملکت اسلامی میں رہے اور اقتدار میں بھی کئی ایسے بندے رہیں اور ان کے راز کس کو بتاتا رہے، ملک کے دشمنان دین کو، تو ملک بچے گا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، منظم رہنا چاہتے ہو، پرامن رہنا چاہتے ہو تو تمہارے رازدان تمہارے اپنے ہونے چاہیے، ان کو رازدار یہ نہیں ہے وہاں جا کے اپنے سارا کرتا درتا کھول کے رکھ دو، خاک ملک بچے گا تمہارا۔ یہ سب سے بڑا اصول ہے۔
اور مسلمانوں کی بربادی کی وجہ بھی یہی تھی۔ عراق نے جب صدام حسین کی پر انہوں نے کیا رفع، جی صدام کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی ہتھیار ہے، ایٹمی مواد ہے، یہ رفڑ پوری دنیا میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمیں معلومات ہیں، ہمارے ذرائع نے بتایا ہے۔ تو وہ تھوڑا اور آگے بڑھا، کہتا ہے اپنی ٹیم کو بھیج دو، نہیں ہے۔ اب امریکہ جی بڑا شریف آدمی ہے، سارے شرفاء کی ٹیم چلی گئی، پورے ملک کا اندر باہر چیک کر لیا، جب کہا کہ واقعی نہیں ہے تو اپنوں کو کہا جی سرکار ان کے پاس تو نہیں ہے، اب آ جاؤ، اب آ جاؤ، کیونکہ تسلی تو وہ اپنی پہلے ہی کیا وہ کر چکے تھے کہ ان کے پاس واقعی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر یہ اتنا ہی کہہ دیتے، رازدار بنانے کے بجائے اتنا ہی کہہ دیتے، بھائی ہے کیا کرتے ہو، تم کہتے ہو ہے کیا کرتے ہو، تو سر یہ ہے کا لفظ بھی کہہ دیتے تو وہ ان کو ڈر لگا رہتا، اگر ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈوبتے ڈوبتے ہمیں ہی نہ لے ڈوبیں۔ قرآن کریم بہت کچھ سکھاتا ہے، اور ہمارے شیوخ خاص کر میرے شیخ جب ان جگہوں پہ بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش کہ ہمارے اسلامی مملکت کے لوگ ان آیتوں کو سمجھے مسلمانان، لیکن بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان کو سمجھ دے کہ رازدار نہ بناؤ اپنوں کے علاوہ، لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے وہ تمہاری بربادی کی، تمہاری بربادی میں وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ اب بھی ایک بندہ یہ کہے کہ ان کی ہمدردی ہو سکتی ہے، ہاں تعلقات اچھے رکھو، میں نے کل کے درس میں کہا ہے، اپنے بچاؤ، اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے ملک کی عوام کے تحفظ کے لیے تعلقات سب سے اچھے، رواداری کے تعلق الگ ہیں، لیکن رازدار تمہارا راز تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ آگے جی، یہ کمی نہیں کرتے تمہاری تباہی میں، ودوا ما عنتم، کمی کیا کرتے ہیں، فرمایا ان کی چاہت یہ ہے، ما عنتم کہ تم تکلیف میں پڑے رہو، ان کی ساری سازش یہ ہے کہ کوئی مسلمان کہیں امن میں نہ رہ جائے کہ اسلامی ملک۔ اور آپ دیکھ لو واقعی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی امن ان کے ملکوں میں اور جنگ کے میدان ہمارے ملک کے اسلامی ممالک بنے، جدھر مسلمانوں کا ملک ہے رپھڑ لگا ہوا ہے ادھر۔ کیوں؟ ودوا ما عنتم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم کس میں رہو، تکلیف میں رہو، یہ مشقت تمہاری مصیبت میں ہمیشہ رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے بغض، دشمنی ان کے منہ سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ تو اور بڑا ہے۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے کچھ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، تمہیں اس سے پتہ لگ جانا چاہیے، اور جو اندر ہے اللہ فرماتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتلا رہا ہوں، وہ اکبر، وہ کیا ہے؟ ہاں، وما تخفی صدورہم اکبر، وہ بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تمہارے لیے ہم نے آیتیں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء، ہاں تنبیہ ہے، خوب تنبیہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ پھر تم وہی لوگ ہو تحبونہم، اتنا سمجھانے کے بعد میں کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں تحبونہم، پھر بھی تم کس انہی سے محبت کرتے ہو، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، قرآن بھی، تورات بھی، انجیل بھی مانتے ہو، اور وہ تمہاری کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم سارے نبیوں کو مانتے ہو، وہ تمہارے نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تم ہر نبی کی عزت اور توقیر کو فرض سمجھتے ہو، کسی بھی نبی کی توہین کو جائز نہیں سمجھتے ہو بلکہ اسے کفر سمجھتے ہو، اور وہ تمہارے نبی کی توہین کو اپنا مشغلہ سمجھتے ہیں، کہ اب بھی نہیں سمجھتے ہو۔
فرمایا تؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، اور کچھ تو ایسے منافق ہیں جب تم سے ملتے ہیں قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، واذا خلو، اور جب جدا ہوتے ہیں، خلو کا معنی ہے چلتے، ملاقات ہوئی پھر جانے لگتے ہیں، تو عزو علیکم الانامل، چک لگاتے ہیں، چباتے ہیں تم پر اپنے پوروں کو۔ بندہ بس میں نہ ہو، ایک بندے کو آپ ملیں اور وہ آپ سے ایسے بچ کے جا رہا ہو تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ غصے سے اپنے ہاتھوں پہ چک لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمائے سامنے کہتے ہیں آمنا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، مومن ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پہ اپنے ہاتھوں پہ چک لگاتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ عزو چباتے ہیں، علیکم الانامل، تمہارے اوپر، انامل پورے، اپنے من الغیظ، پیار سے، کس سے؟ غصے سے، ہاں غصے سے چباتے ہیں۔ فرمایا قل موتوا بغیظکم، کہہ دو موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ہاں ہمیں کیا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ علم والا ہے، جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، اگر پہنچے تمہیں کوئی بلائی، تَسُؤُهُمْ، ان کو بری لگتی ہے۔ ذرا اس لفظ پہ غور کرو، ان تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، تمہیں پہنچے کوئی نیکی، کوئی بلائی، خوشحالی، تَسُؤُهُمْ، تو ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو کوئی تکلیف، کیا تکلیف، مصیبت، یفرحوا بہا، اس سے قربان جاؤں، قرآن کریم کی بلاغت حد انتہا کو چھو رہی ہے۔ حسنہ کے ساتھ مس کا لفظ ذکر کیا، کس کا؟ ان تمسسکم، اور مصیبت کی لفظ کیا ذکر کیا؟ تصبکم۔ فرمایا بغض کی انتہا، دشمنی کی یہ ہے کہ تمہیں نیکی پوری طرح کوئی خوشحالی ملے نہیں، صرف آ کے ٹچ کر جائے، مس کر جائے۔ پتہ نہیں دوست سمجھے کہ نہیں سمجھے، تمہیں کوئی بلائی خیر صرف کیا کر جائے؟ مس کر جائے، یہ بھی ان کو برا لگتا ہے۔ اور تکلیف پہ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب وہ صحیح طریقے سے تم پہ پڑ جائے۔ جب بغض ان کا اتنا ہے، اب وہ تمہارے رازدار ہو سکتے ہیں، اب راز نہ بتلاؤ، تعلق اپنی جگہ قائم کرتے ہو، اپنے معاملات جو ساری پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اصول میں، لیکن رازدار نہیں ہونے چاہیے۔ دلی محبت تمہاری اپنوں ہی کے ساتھ، رازدار بھی اپنے، محبوب بھی تمہارے اپنے ہونے چاہیے۔ پاکستان کتنے عرصے سے مصائب میں ہے، کم از کم ہم تو سن رہے ہیں تو 75 سال سے پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ کیا؟ اب پتہ نہیں گزرے گا کب، پار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ یہ سی پیک ایک چیز تھی کہ جس کا ایک فائدہ اس ملک کو ہونا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ عالم کفر اور بین الاقوامی سطح پر کتنی تکلیف ہے کہ تمہاری اس خیر خواہی کی، تمہاری اس خوشحالی کی کہ تمہیں یہ پہنچے، یہ کسی کو گوارا، کتنی کوششیں جاری ہیں۔ اور جب تم مصیبت میں پڑتے ہو تو پھر ان کی خوشیاں دیکھ لیا کرو، تو مسلمانوں کب سمجھو گے؟ تمہارے رازدار وہ نہیں ہونے چاہیے۔ آگے جی، ان اللہ بما تعملون محیط، فرمایا وَإِن، یہی ہے نا، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یہاں تتقوا سمانے سستی سے بچو، کیا؟
ہاں صبر کرو اور سستی کو چھوڑو تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کی تدبیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما تعملون محیط، بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو محیط، گھیرنے والا ہے۔